السلام علیکم، 102 میں خوش آمدید. میں ہوں شجاع قریشی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک تازہ ترین خبر سے، اور یہ کہ حکومت نے جنوری 2012 میں قیمتوں میں اضافے کی شرح کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، اور ان اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے ماہ میں قیمتوں میں اضافے کی شرح 10.1% رہی ہے. یہ پچھلے ماہ سے یعنی کہ دسمبر 2011 سے زیادہ ہے. دسمبر 2011 میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنگل ڈیجٹس میں انفلیشن کے اعداد و شمار آ گئے تھے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جولائی سے جنوری، تو اس کے بھی اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. اس پہ ہم تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن موجود ہیں. شعیب، پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ کیا بریفنگ دی ہے ادارہ شماریات نے مہنگائی کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں؟ جی، آج کی جو سی پی آئی ہے اس کے مطابق تقریباً دسمبر سے جنوری کے اندر 1.54% جو ہے انکریز، صرف 1.5% جو ہے ایک مہینے کے اندر اضافہ مہنگائی میں دیکھا گیا ہے. اور جو حکومت پچھلے مہینے خوشی سے بغلیں بجا رہی تھی کہ انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر یعنی کہ 9% کے آس پاس آ گیا ہے، 10% سے کم ہو گیا، وہ بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے. اور بظاہر واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ہم 7 مہینوں کا انفلیشن دیکھیں تو 10.76 ہے. اور اگر جنوری ٹو جنوری دیکھیں اس کو لاسٹ ایئر سے، تو تقریباً 10.10% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور صرف ایک مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چکن 25% میں اس میں انکریز ہوا ہے. انڈے جو ہے وہ 19% مہنگے ہوئے ہیں، مسالے 11% مہنگے ہوئے ہیں، پیاز، فریش فروٹس، ویجیٹیبلز، ہنی، فش، چنے اور تیار کھانے جو ہے ان سب کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. جی شجاع. اچھا، یہ بتائیے کہ پہلے تو جو قیمتوں میں اضافے کی شرح کے اعداد و شمار کافی لیٹ آتے تھے، 10-11 تاریخ تک آتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن ہی نئے مہینے کے یہ اعداد و شمار آ جاتے ہیں پچھلے ماہ کے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے آسانی ہوتی ہے. اور پھر جو مالی سال میں جتنے مہینے گزر چکے ہوتے ہیں اس کے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو کیا بہتری ہوئی ہے پورے پروسیس میں ادارہ شماریات کے کہ اب یہ جو نمبرز ہیں بہت جلدی سامنے آ جاتے ہیں؟ جی، رواں مالی سال جو ہے وہ چونکہ اب یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بن چکا ہے، تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی ڈیٹاز ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو آن لائن اکٹھا کیا جائے، اور جو فارمز پہلے لوگوں کو مینولی دے کے ان کو فل کرایا جاتا تھا، وہ آن لائن جو ہے فارم فل کرائے جائیں، اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کمپائل کر کے مختلف مارکیٹوں سے تقریباً 27 شہر کے اندر جو ہے ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو آن لائن جمع کیا جائے، جس کی وجہ سے اب جو 8 سے 10 دن کا ٹائم ہے وہ سیو ہو رہا ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اکٹھا ہو رہا ہے. جی شجاع. ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ آپ کا. شعیب نظامی ہمارے نمائندے ہم کو اپڈیٹ کر رہے تھے حکومت کی جانب سے جو جنوری کے اعداد و شمار ہے قیمتوں میں اضافے کی شرح کے وہ بھی، اور پھر اس مالی سال کے یعنی کہ جولائی سے لے کر جنوری تک کے بھی قیمتوں میں اضافے کی شرح کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. ان کے مطابق جنوری کے ماہ میں قیمتوں میں اضافے کی شرح 10.1% رہی. یہ دسمبر کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اگر جولائی سے لے کے جنوری تک کی بات کی جائے تو 10.76% کی شرح سے قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. یہاں پہ ہم لکھیں گے بریک، اور بریک کے بعد ہم قیمتوں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل حکومت نے اعلان کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اضافہ آج سے ہی لاگو ہو چکا ہے. اگر تفصیلات کو بتائی جائیں تو پیٹرول کی قیمت میں 5.37 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، اور نئی قیمت ہے اب 94 روپے اور 91 پیسے فی لیٹر. اس طرح سے ڈیزل کی قیمت میں 4.64 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور نئی قیمت ہے 103 روپے 46 پیسے فی لیٹر. اس کے علاوہ ہائی آکٹین کی بات کریں تو 6 روپے 29 پیسے کے اضافے کے ساتھ اس کی نئی قیمت 118 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہے، اور مٹی کا تیل 2 روپے 78 پیسے کے اضافے کے بعد 90 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے. اس کے ساتھ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سی این جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور ریجن 1 جو کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پوٹوہار ریجن ہے، اس کے لیے 71 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پنجاب اور سندھ کے لیے سی این جی کی قیمتوں میں 36 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. اب ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پچھلے ہفتے سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو تجاویز تھیں وہ کچھ اور تھیں. اب جب ایکچوئل انکریز ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو پہلے بات آ رہی تھی کہ تقریباً 2 روپے 2.5 روپے کا اضافہ ہوگا یا 3 روپے کی بات ہو رہی تھی، اس سے کافی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. اور تفصیلات دیکھی جائیں تو
ڈیزل کی قیمت میں حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا ہے. یہ پچھلے ماہ 5 روپے 18 پیسے فی لیٹر چارج ہو رہی تھی اور اس مرتبہ اس کو بڑھا کے 6.5 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے. تو 1 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ صرف پیٹرولیم لیوی سے حکومت کے ٹیکسز سے آیا ہے. اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں. ہم کو فون پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں. احسن صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ جو حالیہ اضافہ کیا گیا ہے اس میں حکومت کی تو آرگیومنٹ یہی رہے گی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے, اس لیے حکومت نے بھی اضافہ کیا ہے اور حکومت کے لیے ناگزیر ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کا امپیکٹ پاس آن نہ کرے. دیکھیے, یہ جو حالیہ قیمتوں میں پیٹرولیم پروڈکٹس کے اضافہ کیا گیا ہے یہ اس لیے بلا جواز ہے کہ اوگرا جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے اس اضافے کی سفارش نہیں کی تھی اور حکومت نے اس اضافے کی جو اقدام اٹھایا ہے اس کو خالصتاً اپنے فسکل کنسیڈریشنز کے اوپر اٹھایا ہے, چونکہ جو حکومت کے ٹیکس کلیکشن ہے اس میں اسے شارٹ فالز کا سامنا ہے اور اپنے ٹیکس کلیکشن کے شارٹ فالز کو اس نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پورا کر کے اور اس میں اضافی قیمت بڑھا کے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے فسکل سچویشن کو ٹھیک کرے. اور جو اس سے ہمیں خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مہنگائی کی نئی ویو آ جائے گی, جبکہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ملک میں انفلیشن کو ڈبل ڈجٹ سے نیچے لایا جائے اور کنٹین کیا جائے. اس سے ایک اور انفلیشن کی لہر آئے گی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے ملک میں جو انفلیشن ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک بڑا فیکٹر کاسٹ پوش فیکٹرز رہے ہیں. جو بجلی کے نرخ بڑھتے رہے ہیں, پیٹرولیم کے نرخ بڑھتے رہے ہیں, جو بنیادی جو کاسٹ آف پروڈکشن کے تمام فیکٹرز ہیں اس میں جو اضافہ ہوتا رہا اس سے پورے ہماری اکانومی کا پرائس سٹرکچر متاثر ہوا اور انفلیشنری پریشرز آئے. اب اس سے بھی جو انہوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس سے ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی, ایگریکلچر سیکٹر بہت ہٹ ہوگی, چونکہ ڈیزل میں 100 روپے کا جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا ہے. اب آپ 100 روپے سے 1 لیٹر ڈیزل بھی نہیں لے سکیں گے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جن پر ہم بھرپور آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں بھی احتجاج کریں گے, کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو انفلیشن ہے اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی کے مسائل کو سلجھانے کے لیے افراط زر پہ قابو پانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ اسے مزید مہنگائی کے آگے پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے, تو احسن صاحب آپ کیا تجویز دیں گے یا کیا کس طریقے سے حکومت, کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کو کوٹ اگر کر دیا جاتا ہے کہ جی اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی قیمت تو ہم نے بھی بڑھا دی, ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں پیٹرول لیوی بھی کافی چارج کیا جاتا ہے, جیسے میں نے ابھی بھی بتایا کہ ڈیزل پہ قیمت پیٹرول لیول بڑھا دیا گیا ہے, 5 روپے 18 پیسے پچھلے ماہ چارج کیا جاتا تھا جنوری کے مہینے میں, اب فروری کے لیے اس کو 6.5 روپے کر دیا ہے, تو اس کا تعلق تو انٹرنیشنل قیمت سے نہیں ہے. تو آپ کیا تجویز دیں گے کیسے ان قیمتوں کو کم رکھا جا سکتا ہے؟ جولائی سے لے کے دسمبر تک اس کے پاس 9 بلین کے اضافی محصولات یا ریونیوز آ چکے تھے, اور اگر ڈیزل کی قیمت میں اس کو دباؤ کا شکار تھا تو یہ کوئی تقریباً 3 ارب روپے کا تخمینہ تھا جو ان پر اضافی دباؤ ہے. تو وہ جو 9 ارب کے ان کے پاس اضافی محصولات تھے, یہ 3 ارب کا اضافہ اس کے اندر ایبزارب کیا جا سکتا تھا. اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ عام آدمی اور ہماری معیشت جو کہ پہلے ہی انفلیشنری پریشرز کے نتیجے میں بالکل بیماری کی حالت میں ہے اور بہت سنگین مسائل سے دوچار ہے, اس وقت مزید انفلیشنری اقدامات نہ اٹھائے جائیں. اور اس مہنگائی کے جو سطح ہے اس میں یہ پورا اکراس دا بورڈ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ امپیکٹ کرتی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے, کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے, ایگریکلچر سیکٹر کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اس میں ہمارے جو پانی کے لیے بہت ڈیزل کے پمپس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, ٹریکٹرز کے اندر استعمال ہوتا ہے, اسی طرح جو ٹرکس ہیں اس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. تو یہ تمام فیول ہماری پوری اکانومی کے کاسٹ اسٹرکچر میں بہت اہم ہے, لہٰذا یہ ایک بہت اگین کاسٹ پش فیکٹر انفلیشن کا حکومت نے انجیکٹ کر دیا اکانومی میں, جس سے انفلیشن کا اضافہ ہوگا. احسن صاحب آپ یہ تجویز دیں گے اپنی پارٹی کی طرف سے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, ہم کو معلوم ہے کسٹم ڈیوٹی بھی ہے, امپورٹ سٹیج پہ ٹیکسز لیے جاتے ہیں, پھر سیلز ٹیکس بھی ہے, پھر پیٹرول لیوی بھی ہے, اس کو کم کیا جائے ٹیکسز کے بوجھ کو؟ دیکھیے, جہاں حکومت کو یقیناً پیٹرولیم قیمتوں کو اپنی ٹیکسوں کی وصولی میں ناکامی کا متبادل نہیں بنانا چاہیے. اگر حکومت کے پاس محصولات میں کمی ہے تو اس کا ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکس مشینری کو ایفیشینٹ کریں, اس کا راستہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات میں کٹوتی کریں, جو غیر پیداواری اخراجات ہیں
آپ حکومت کی سنجیدگی کا عالم تو اس سے دیکھ لیجیے کہ وزارت اطلاعات کے اندر 12 ارب روپے کا جو کل بجٹ ہے اس میں 9 ارب روپے کے ڈسکریشنری فنڈز ہے جو کہ میڈیا میں بانٹنے کے لیے، اپنی اشتہاری مہم بنانے کے لیے اور نہ جانے کن کن مقاصد کے لیے نان آڈیٹیبل 9 ارب روپے وفاقی وزارت اطلاعات کے پاس ہیں اس وقت۔ یہ حکومت کی سنجیدگی ہے۔ اسی طرح 29 ارب روپے کے ڈسکریشنری فنڈ وزیر اعظم نے اپنی ثوابدید کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اخراجات ہیں اگر ان کو حکومت گھٹائے، اپنے ثوابدیدی اخراجات کم کرے، اپنے غیر پیداواری اخراجات کم کرے، اس کے علاوہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں لیکیجز ہیں، جو ریفارمز ہیں، ان پر توجہ دے تو اسے عوام پر بوجھ ڈالنا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر حکومت اپنی نااہلی کی ساری سزا اور سارا بوجھ ایک عام آدمی پر ڈالتی ہے اور اس کی جیب میں مزید نقد ڈال کر یا ڈاکہ ڈال کر اس سے وہ پیسے نکالتی ہے، اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور معیشت سکڑتی جا رہی ہے، چونکہ جو انفلیشن ہے وہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں ہمارے ملک کے اندر ہائیسٹ ہے۔ بالکل، بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کی۔ احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ جو حالیہ اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس پہ کامنٹ کرے تھے کہ اس سے مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔